علیکم، میں امداد سمرو۔ کل آخری دن ہے، آج عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آرمی چیف کھل کر بولے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کھل کر الزامات عائد کیے ہیں۔ گلا کیا ہے اپنوں سے، اپنے بڑوں سے اور اداروں سے، اور اعتراف کیا ہے ناکامی کا۔ 16 ماہ میں کون سی بڑی ناکامی جو ہے وہ اس اتحادی حکومت کو ہوئی جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کھل کر اظہار کرنا پڑا پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، اپنے اس ٹینیور کی اسمبلی کے خاتمے کے آخری دن بلاول بھٹو کا خطاب تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ اب ہم انتخابات میں ملیں گے۔ انتخابات کون سے؟ سوال یہ ہے کیونکہ انتخابات کا معاملہ تو پڑ گیا کھٹائی میں، اور کھٹائی میں معاملہ پڑنے کے بعد الیکشن کمیشن سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کل الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، آج پھر وہ اجلاس ہو رہا ہے، ابھی کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا وہ اجلاس آج ہی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انتخابات کروائے جائیں گے یا نہیں کروائے جائیں گے، حلقہ بندیاں کروائی جائیں یا انتخابات کروائے جائیں۔ تو انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے، اسپیکر صاحب کو انہوں نے کہا، لیکن انتخابات ہوں گے تو ملیں گے۔ جس ڈگر پر چل پڑا ہے ملک، تو پھر تو اب خدشات ہی خدشات ہیں انتخابات کے اوپر، اور جس طرح کی سوچ سامنے لائی جا رہی ہے، جس طرح لوگ اکسا رہے ہیں سیاستدانوں کے خلاف اداروں کو، تو پھر یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ آج 8 اگست ہے اور کل 9 اگست۔ اعلان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے اور انتخابات کروانے کے لیے سمری بھیج دینی ہے صدر مملکت کو، یا اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دیں گے، اور اس کے بعد انتخابات کی تاریخ کا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ نئی ترمیم کر کے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے پھر یہی لاجک ہوگی۔ ایک تو صدر صاحب نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے جو کردار ادا کیا تھا، یا جو صدر صاحب کے پاس اختیارات تھے وہ عمران خان صاحب کے حق میں استعمال کرتے رہے، تو اب صدر مملکت کے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے، بلکہ صدر مملکت سے یاد آیا کہ عمران خان کی گرفتاری پر صدر مملکت نے کچھ نہیں کہا، بیٹھے ہوئے ایوان صدر میں، چند دنوں کے مہمان ہیں وہ بھی، ظاہر ہے اسمبلیاں، بلکہ اب چند دنوں کے نہیں، پھر جتنا الیکشن آگے جائے گا اتنی دیر صدر صاحب تو بیٹھے رہیں گے، کیونکہ صدر مملکت نے تو نئے صدر آنے تک بیٹھے رہنا ہے، تو عارف الوی تو کہیں نہیں جا رہے۔ تو بہرحال الیکشن کا معاملہ ہے، تو صدر مملکت کے کردار کی وجہ سے تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا، ایک ریزن یہ تھی، اور دوسری ریزن یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ انتخابات کرنے کی منشا، یعنی کروانے کی منشا نہیں تھی نومبر میں مقررہ وقت پر، اس لیے بھی وہ ترمیم کر دی گئی تھی۔ تو اب الیکشن کمیشن بیٹھے گا آج، اور الیکشن کمیشن کا جو کل کا اجلاس تھا اس میں غور و خوض کیا گیا تھا کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے یا نئی حلقہ بندیاں کروانی چاہیے۔ نئی حلقہ بندیاں مینس کہ 6 مہینے کچھ بھی، 6 مہینے تک تو آپ انتخابات نہیں کروا سکتے، بھول جائیں۔ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں ملیں گے، تو کیا 6 مہینے تک بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ راجہ پور صرف سے نہیں ملیں گے؟ جو گلے شکوے بلاول بھٹو نے کیے اس میں دبے الفاظ میں انتخابات کو آگے لے کر جانے والا معاملہ بھی نظر آ رہا تھا، اس میں اداروں کی مداخلت کا معاملہ بھی تھا سیاست میں، جس کا انہوں نے اعتراف کیا ناکامی کا۔ لیکن جو بڑا گلہ تھا وہ جو آج جو سیاست ہے اس وقت بھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کی وجہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں۔ خان صاحب دوبارہ وہ مار دھاڑ والی سیاست، سلطان رائی اسٹائل والی سیاست جو ہے وہ لے کر آ گئے تھے پاکستان میں۔ اس سے پہلے انتقام کی سیاست کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہوا تھا، بیان بازیاں، ایک دوسرے کو چور کہنا، وہ کہتے تھے مولوی نواز شریف، وہ کہتے تھے اسد زرداری چور ہے، وہ کہتے تھے جو مودی کا یار ہے غدار ہے، تو میاں صاحب کچھ اور بات کر دیتے تھے۔ تو وہ والی الزام تراشیوں کی سیاست تو چل رہی تھی، لیکن گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالنے والی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہوا تھا، اور اس کو عمران خان صاحب نے کیا تھا دوبارہ زندہ۔ جو بلاول بھٹو کا خطاب تھا اس میں انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ گلے شکوے بھی کیے کہ یار یہ کیا ہے، دوبارہ وہی جیلیں آباد کرنی ہے سیاستدانوں سے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب تو مکافات عمل کا شکار ہوئے، لیکن میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ سیاستدان یا اقتدار میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ جی آپ کا مزاج ماشاءاللہ یہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب خود تو پیپلز پارٹی کے دور میں جیل میں کبھی نہیں نہ گئے، اسد زرداری صاحب گئے، محترم بینظیر بھٹو کو نائل کیا گیا، نواز شریف کے خلاف اس طرح کے مقدمات نہیں بنے تھے۔ تو سیاستدان یا اقتدار میں یا جیل میں،
ہمیں ہمارے بڑوں آصف زرداری اور نواز شریف کو جو 30 سال سے سیاست کرتے آئے ہیں ان کو سوچنا ہوگا، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آگے 30 سال بھی ہم یہی سیاست کریں گے۔ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تاکہ آئندہ میری اور مریم نواز کی سیاست ذرا آسان ہو، کیونکہ نوجوان جو ہیں اس سیاست سے، کون سی سیاست سے؟ الزام تراشوں کی سیاست، بھڑک بازی کی سیاست، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست، ایک دوسرے کو چور چور کہنے کی سیاست، سیاستدان کو گندا کرنے کی سیاست۔ تو اگر یہ سیاست جو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیاست سے نوجوان تنگ آ گئے ہیں۔ 65% ہے نوجوان پاکستان کی آبادی کا، وہ پاکستان کا مستقبل ہے، پاکستان کی امید ہے۔ اگر یہی سیاست کرنی ہے تو پھر نوجوان ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا۔ ایک اور بات انہوں نے کی ہے، اور وہ پھر کہ جی ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان چلانا کس نے ہے۔ کہتے ہیں جی میں اعتراف کرتا ہوں کہ اپنے 16 ماہ کی حکومت میں، یہ جو 14-15 ماہ 16 ماہ کی حکومت ہے، اس میں ہم اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رکھنے اور رہنے پر آمادہ کرنے میں ناکام ہوئے۔ یعنی ہم چاہتے تو تھے لیکن ہم ناکام ہو گئے، ادارے اپنی آئینی حدود میں نہیں رہے۔ یہاں ذرا تھوڑا سا اختلاف ہے بلاول بھٹو زرداری سے کہ حکومت کی بڑی پولیٹیکل جماعت جو تھی وہ انہوں نے نہیں چاہا تھا کہ ادارے جو ہیں، مسلم لیگ نون، سیدھی بات ہے کہ ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں، انہوں نے نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا تحفہ ہے، آپ کا نمونہ لایا ہوا ہے، آپ ہی اس کو، فوج کو کہا تھا آپ ہی اس کو نبھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اجازت دے دی سیاست میں مداخلت کرنے کی۔ جو کہتے تھے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ان کو ایک عمران خان گھسیٹ کر لے آئے سیاست میں، دوسرا نواز شریف صاحب کہ جی اس کو آپ خود ہی نمٹو۔ تو پھر یہ ناکامی نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، یہ ارادہ تھا اس حکومت کا کہ ہم نے اداروں کو سیاست پہ رکھنا ہے۔ ہاں دوسرا ادارہ عدلیہ عمران خان کے ساتھ، تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے نام لے لیا چیف جسٹس کا کہ جی چیف جسٹس اب یہاں پر ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ چیف جسٹس نے وابڈہ چلانا ہے، جو چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار کر کے گئے تھے کہ جی میں ڈیم بناؤں گا۔ تو ذرا پورا سچ بلاول بھٹو نے نہیں بولا۔ ناکامی اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کوشش کی، آپ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن کوشش ہی نہیں کی۔ ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نون حکومت کو لیڈ کر رہی تھی، آپ کو مسلم لیگ نون کی کسی پالیسی سے، کسی فیصلے سے اختلاف تھا تو آپ برملا اس کی مخالفت کرتے، لیکن آپ اس میں ساتھ تھے۔ تو لہٰذا اداروں کو وہ جو عمران خان صاحب گھسیٹ کر سیاست میں لے کر آئے تھے تو حکومت نے بھی کمی نہیں کی، کوئی مطلب جس طرح کی قانون سازی کی گئی۔ دوسری چیز جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ بھی حوصلہ افزا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی 30 سال ہم نے یہ والی سیاست نہیں کرنی جو آپ لوگوں نے کی ہے۔ یعنی اپنے بڑوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے تو گند کیا یار، یہ کیا کیا آپ نے، لڑتے ہی رہے آپس میں، آپ لوگوں نے ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے۔ ہم نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں کہ جی آپ کی کون سی سیاست ہے، روایتی سیاست۔ تو یہ ایک اچھا ایک سوچ ہی کم از کم اچھی ہے نا، اس پر عمل کر پاتے نہیں کر پاتے کہ الگ بات ہے۔ دوسری چیز جو بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، اچھا وہ سیاست کو ذاتی دشمنی بنانا، اصل میں یہ جو 30 سال والا معاملہ، وہی جو میں نے کہا ایک دوسرے کو گھسیٹنا، پیٹ پھاڑیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ میثاق جمہوریت دوبارہ اس کی طرف آنا ہوگا، اور اس کے لیے جو پارٹیاں جنہوں نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے، جو آج حکومت میں ہیں، آج جو حکومت اور اسمبلیوں میں نہیں ہیں، باہر ہیں، ان سب کو کے ساتھ مفاہمت کرنی ہوگی، سب کو بٹھانا ہوگا، اور اداروں کو بھی ساتھ بٹھانا ہوگا، اور اداروں کو بتانا ہوگا کہ جی آپ کی یہ حدود ہے، ہماری یہ لمٹ اختیارات ہے، آپ اپنی حدود میں رہیں، ہمارے اختیارات ہم استعمال کریں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا ماضی میں، شہباز شریف صاحب کہتے رہتے کہ تمام اسٹیک ہولڈر بشمول سپریم کورٹ، بشمول فوج، ان کو ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ پالیسی سازی میں فوج اور سپریم کورٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ ہاں جہاں پالیسی سازی فوج کی نے کرنی ہے وہاں پر فوج کی رائے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہے سیکورٹی کے معاملات، اس میں جو فوج کی انپٹ ہوتی ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ لیکن آئین کے اندر رہ کر اداروں نے چلنا ہے، یہ اداروں کی مرضی اور منشا سے نہیں ہوگا، یہ آئین کی منشا سے ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے اب میثاق جمہوریت کریں، اداروں کو ساتھ بٹھانا ہے بٹھائیں، لیکن فیصلے خود کریں۔ ویسے تو اداروں کو یہ بتانا ہے نا کہ جی ہمیں ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے وہ عوام کے مینڈیٹ کے تحت فیصلے کریں گے اور آپ ان فیصلوں پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے۔ پالیسی سازی میں، عمل درآمد میں کوئی ہرڈلس آتی ہیں تو اس میں کوئی اگر صلاح مشورہ کرنا ہوگا تو ہم آپ سے کر لیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ خطاب تھا۔ اچھا، اب آرمی چیف صاحب نے گرینڈ جرگے سے خطاب کیا پشاور میں، اور اس میں فوکس تھا سابقہ فاٹا، اور اس میں انہوں نے جو پاکستان میں طالبان جو حملے کر رہے ہیں ان کو انہوں نے بالکل کلیئر میسج دیا ہے، واضح میسج، اور میں نے بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا بالکل کھلا میسج دیکھا ہے کہ اس میں انہوں نے ان کو خوارج بھی کہا ہے، اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ جناب یہ ان جتھوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان سے پہلے والے باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، وہ مذاکرات کے لیے بے چین تھے، بےتاب تھے۔ وہ افغانستان پہنچ کر اور وہ چائے کی پیالی اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر ان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پھر عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں، ابھی تو جیل میں ہیں لیکن آن ریکارڈ ہے کہ جی وہ ہم نے یہ 30-40 ہزار جو طالبان چلے گئے تھے اس طرف اور فیملیز، اور جن میں 5 سے 8 ہزار جنگجو تھے، ان کو ہم نے ریسیٹل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کو ہم نے پیسے دیے، ان کو لائے پاکستان واپس۔ تو ظاہر اسی سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی نا۔ آج بھی ہو رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، کل بھی ہوئے دہشت گردوں کے۔ تو آرمی چیف نے تو بڑا واضح ایک جو ہوتا ہے نا، جہاں میں کہہ رہا تھا نا کہ جہاں پر سیکورٹی کے امور ہوتے ہیں تو وہاں پر فوج کی ان پٹ ضروری ہوتی ہے پالیسی سازی میں، وہ یہ بالکل کلیئر ہے۔ فاٹا صاحب کا فاٹا جو ہے ان کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ہم سیکریٹریٹ بنائیں گے، حکومت کے ساتھ جو بنایا ہے انہوں نے ایک ادارہ انویسٹمنٹ کے لیے، اس میں مکمل تعاون کر رہے ہیں جی، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے اپنا دہشت گردی والا، سلامتی والا، ملکی سلامتی والا، اس میں کے متعلق جو آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے۔ سابقہ جو ادوار تھے ان کے مقابلے میں زیادہ کلیئر ہے۔ وہ اپنے لوگ ہیں جی، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، یہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں کریں گے، جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو مذاکرات کریں گے افغان حکومت کے ساتھ جو عبوری حکومت ہے، اور اگر کوئی افغان سرزمین یا افغان جو استعمال ہوتے ہیں جو یہاں پر پاکستان میں بھی ہیں یا ادھر سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کی میں، تو وہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ بڑا کلیئر اس پر کچھ عرصہ پہلے طالبان حکومت کے وزیر مشیر جو ہیں وہ تڑپے تھے، لیکن بہرحال واضح پیغام ہے۔ اچھا، اب آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کے وکلاء عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ عمران خان سے کل نعیم پنجوتا صاحب نے ملاقات کی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے دستخط وغیرہ لے لیے تھے۔ پہلے بھی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں ہائی کورٹس میں، اب اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا۔ پنجوتا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات میں ڈیلے کروا کے، تاخیری حربے استعمال کر کے کل کا دن ہمارا ضائع کیا گیا۔ کل کہہ رہے تھے نا کہ آج کا دن ہمارا ضائع کر دیا گیا، اگر وقت پر ملاقات کروائی جاتی تو آج ہی ہم پٹیشن دائر کر دیتے۔ اٹک کتنی دور ہے اسلام آباد سے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم صبح گئے تھے، اگر صبح ہماری ملاقات ہو جاتی 9-10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک، تو ہم آ کر کروا دیتے اپنا پٹیشن دائر۔ تو پٹیشن دائر ہوگی، چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد کی جوڈیشل اپنا ایڈیشنل سیشن کورٹ کے فیصلے کو، جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کو، جس میں عمران خان صاحب کو 3 سال قید اور 5 سال کی نااہلی ہوئی ہے، اور اس پر اپیل جو ہوگی، اور قانون میں تو ایک یہ رعایت موجود ہے کہ اگر سزا 10 سال سے کم ہو تو وہ عدالت جو ہے وہ اپیل جب تک منظور ہو جائے، یعنی جب تک وہ فیصلہ کالعدم نہ قرار دیا جائے یا فیصلہ اپہولڈ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے سزا برقرار رہتی ہے، تو تب تک عدالت اس ملزم کو کی سزا معطل کر کے اس کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ یہ تو 3 سال ہے، اس چیز کا امکان تو موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں پٹیشن آتی ہے، چیلنج کرتے ہیں عمران خان صاحب کے وکلاء، تو ہائی کورٹ آج ہی اگر پہلی پٹیشن پر، پہلے اول تو ظاہر نوٹسز جائیں گے، لیکن اگر آج ہی خان صاحب کی رہائی کا حکم دے دیتی ہے، ضمانت لے لیتی ہے،
تو کیا خان صاحب رہا ہوں گے؟ تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی آپ کو دیا تھا دوبارہ کہ نہیں ہوں گے رہا۔ اب خان صاحب لمبے اندر گئے، نیب کے مقدمات ہیں، ایف آئی اے کے پاس مقدمات ہیں، 9 مئی کے واقعات کے مقدمات ہیں، بس لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک ایک مقدمے میں آج اگر رہا کر دیے جاتے، آرڈر کر دیا جاتا ہے رہائی کا، تو جیل کے پھاٹک سے باہر آتے ہی کسی اور مقدمے میں گرفتار کر کے کوئی اور پولیس لے کر چلی جائے گی، پھر کسی لاک اپ میں پڑے ہوں گے۔ پھر اگر اس سے ضمانت ہو جاتی ہے کوئی 2 4 5 دن یا 1 ہفتے یا 2 ہفتوں کے بعد، تو کسی اور مقدمے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اب لمبا اب سلسلہ ہے، اور یہ سلسلہ بہت آگے جائے گا۔ رہائی خان صاحب کی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے بات کی نا کہ ذاتی دشمنی، تو معاملہ عمران خان صاحب وہاں لے کر گئے تھے، تو پھر دشمنیاں رکھی جاتی ہیں تو پھر نبھانی بھی پڑتی ہیں، پالنا بھی پڑتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب طاقت میں تھے تو انہوں نے اپنے مخالفین کو دشمن بنا کر ان کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کی، ان کو نشانہ بنایا، ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی، کہتے رہے کہ تم میری بندوق کی نشست پر ہو، میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں، جیل سے ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ تو تب تو طاقت تھی، تب تو بدماشی چلتی تھی۔ تو اب اگر کمزور ہیں، طاقت میں نہیں ہیں، تو پھر وہ دشمنی نبھا پاتے ہیں یا جھک جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، پتہ چلے گا۔ لیکن آج کی رہائی کی جو بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی، رہا ہو جائیں گے، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔